الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجه الانور والجبین الازہر صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید برہان رشید کی مبارک سورہ توبہ سے ہم نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں اذیت ناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے، فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، کیا ہوگا کہ ان سے ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ سورہ توبہ کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے بارے میں ترغیب دلاتے ہوئے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ یہ سونا، یہ چاندی، یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، آپ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اور اس سونے اور چاندی کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جو رکھا ہے وہ آپ ہی کے لیے رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت اور منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس سونے اور چاندی کو تم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ مسلمان جو ہے اس کا جو محور ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے۔ دولت، ثروت، سونا، چاندی یہ مقصد انسان نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا ہے اس کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے رکوع سجود میں اپنا قرب رکھا ہے، تسبیح و تحلیل میں اپنا قرب رکھا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے دیگر نیکیوں میں اپنا قرب رکھا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مال میں بھی اپنا قرب رکھا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مال عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ مالدار ہے وہ اس مال کو جب اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے گا، کسی بھی نیک کام میں خرچ کرے گا، تو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے وہ بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ مال بھی اللہ رب العزت کی قربیت کا ایک سبب ہے، لیکن جب بندے کے پاس دولت آئے، بندہ صاحب مال ہو جائے، صاحب ثروت ہو جائے، اور وہ مال کو بجائے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے اس مال کو چھپا کے رکھے اور اس مال پر قابض رہے، اور تصور یہ کرے کہ میں نے اگر یہ مال خرچ کرنا شروع کیا اللہ رب العزت کی راہ میں تو ایسا نہ ہو کہ یہ مال ختم ہو جائے اور میں مفلسی کا شکار ہو جاؤں۔ یا کچھ بندے بخالت کی وجہ سے اس مال کو چھپا کے رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم نے کمایا، ہم کیوں اس کو کسی پر اڑائیں، نعوذ باللہ، یہ بھی ذہن میں لوگوں کے خاکہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک سونا چاندی، یہ دولت آپ کو جو ملی ہے آپ اسے چھپا کے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت کا دن بھی آنا ہے۔ جس نے اس مال کو چھپا کے رکھا ہے، کل یہی مال بروز حشر ان کی پیشانیوں
پر داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، ان کی کروٹوں پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے کہ جس کی محبت میں تم اتنے کٹھور ہو چکے تھے کہ تمہیں اپنے رب کی مشیت، اپنے رب کا قرب، تم نے اپنے رب کو بھلا دیا تھا۔ اب یہ مال ہے، یہ مال تمہیں یاد تھا، اسی مال کے لیے شب و روز گزارتے تھے، آج بھی اسی مال کا مزہ چکھو، یہ کھاؤ، یہ تمہارا مال ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ دین اسلام کے ارکان سے ہے، جس طرح نماز دین اسلام کا رکن ہے، فرض ہے، روزہ دین اسلام کا رکن ہے، فرض ہے، حج دین اسلام کا رکن ہے، فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی دین اسلام کے ارکان سے ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن مجید برہان رشید کی کئی نصوص سے ثابت ہے، جس میں سے سورہ توبہ کی یہ 34-35 نمبر آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہم نے انہیں مال دیا ہے اس مال میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اللہ رب العزت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، اور فلاح پاتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ سبا آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے دنیا میں، یعنی زکوٰۃ کی مد میں خرچ کرو گے، صدقات کی مد میں خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کیا جائے گا وہ ضائع نہیں جائے گا، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس مال میں برکت پیدا فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کبھی مفلس نہیں ہوگا، اللہ اسے اور تمنگری عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اخروی؟ اللہ رب العزت سورۃ السبا میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کی جگہ تمہیں اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ ہی ہے جو رزق عطا فرماتا ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے کوئی کتنا محنت کرے، چاہے کوئی کتنا زور لگائے، جب تک اللہ رب العزت کی مشیت نہ ہو بندہ مال کما نہیں سکتا، مال جمع نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت ہی کا کرم ہے کہ کس کو دولت دے دے، کس کو مال دے دے، کس کو اللہ رب العزت صاحب ثروت بنا دے۔ لہٰذا بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب انہیں یہ دولت دی ہے، یہ ثروت دی ہے، تو اللہ کی راہ میں اسے خرچ کریں، اس سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہمارا مقدر ہوں گی انشاءاللہ۔ اب اس کے علاوہ چند حدیثیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ کتاب الزکوٰۃ باب اسم مانع الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو روکنے والے کے گناہ کے بیان میں یہ باب ہے کہ حدیث نمبر ہے 1403۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ رب العزت مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توک بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 تلاوت فرمائی، یعنی جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے مال دیے گئے ہیں انہیں یہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا ہے تو یہ مال صرف تمہیں اپنی جان پر خرچ نہیں کرنا، اس مال کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ رب العزت کے بندوں پر اس کو خرچ کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کے وہ بندے جو غربت کی لکیر پر ہیں یا غریب ہیں یا مفلس ہیں یا ضرورت مند ہیں، تم کو مال دیا ہے کہ تم ان کے دست و بازو بنو تاکہ وہ اس مشکل سے اور اس پریشانی سے نکلیں۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں
یہ حدیث پاک موجود ہے کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث نمبر ہے 7284۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اس وقت اعراب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ اب یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعراب یعنی کچھ عربی تھے، وہ زکوٰۃ دینے کا انہوں نے انکار کیا۔ تو کچھ لوگوں نے یہاں پر ایک مسئلہ اپنی فہم سے مسئلہ نکال لیا کہ کچھ صحابہ حضور کے بعد جو ہے وہ دین اسلام سے پھر گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی کبھی بھی دین اسلام سے انحراف نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام پر جس نے دست مبارک پر نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک پر جس نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، اگر وہ پھرتا ہے تو وہ منافق ہو سکتا ہے، ابھی مقام صحابیت کے درجے پر نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو تھوڑا سا بندہ ان چیزوں کو سمجھے۔ تو کچھ اعراب تھے، عربی لوگ تھے، وہ کافر ہو گئے تھے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے۔ صدیق اکبر نے ان پر جہاد کا حکم دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے جہاد کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے آپ کیوں کر قتال کرتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور مال بچا لیا مگر حق کے اسلام میں، اور اس کا حساب اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانے والے ہیں، تو ان پر کیسے جہاد کیا جائے گا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم ہے میں اس سے جہاد ضرور کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ میں جو فرق ڈالتا ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، جس طرح نماز ادا کرنی ہے بہر صورت اسی طرح زکوٰۃ بھی بہر صورت ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قطعی ہے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ حق المال ہے۔ خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر میں ان سے جہاد کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے صدیق کا سینہ کھول دیا، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے جو ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صرف کلمہ گوئی اسلام کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ ضروریات دین کا اقرار نہ کر لیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحث کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کے علم میں پہلے یہ بات نہیں تھی کہ وہ فرضیت کے منکر ہیں، یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، اس کی وجہ سے گناہ گار ہوئے، کافر نہ ہوئے، کیونکہ نماز ادا نہ کرنے والا گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ جو بندہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا، کفر کا اطلاق کیا جائے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے جو علم میں تھی وہ یہ بات تھی کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ گناہ گار ہے، جہاد کیسے ہوگا؟ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان فرمایا تو وہ بات آپ پر واضح ہوئی کہ وہ زکوٰۃ نہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت ہی کے منکر ہیں۔ اس لیے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے جو فرمایا بالکل حق اور سچ ہے۔ آج اس پرفتن دور میں ہم کس قدر پریشانی اور اذیتوں سے دوچار ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی اطاعت کو ترک کیا ہے۔ خدا کے لیے مال سے اتنی بھی محبت نہ کرے کہ آپ بھول جائیں کہ ایک دن موت آنی ہے اور آپ کو قبر میں اتارا جانا ہے۔
اس وقت آپ کے جو کام آئے گا وہ دنیا میں کی گئی نیکی کام آئے گی، وہ اللہ رب العزت کی رضا کام آئے گی، اس کے پیارے حبیب کی رضا کام آئے گی۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور دین اسلام کی طرف لوٹیں۔ زکوٰۃ جس جس پر فرض ہے زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ آپ آج زکوٰۃ نہ دینے کی عادت بنا لیں گے تو پھر آپ پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا اس کو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔